الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج، سيد الإنس والجنات، محبوب رب الأرض والسماوات، اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل وسلم وبارك وارحم على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، وصل وسلم وبارك وارحم على روضة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرياض. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وہی آپ لوگ جو مجاہدین آگے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی حرکت میں ہیں. کیا بات ہے، بڑے ہل رہے ہیں بہت ہی، یعنی ماشاءاللہ آج تو بہت پاورفل ہیں یہ جو آگے ہیں نا یہ لوگ. ابھی میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ کو پیچھے بھیج دیں، کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں چھوٹے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ درود شریف پڑھتے رہیں، ادھر میری طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بری بات ہوگی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور ہم لوگ کھیلتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہیں. یہ بڑی بری بات ہے. یہ جتنے ہمارے پیارے بچے بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنو. جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو بھی بولیں بھائی میری طرف توجہ کریں. آپ بچوں کو میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کون کون سنے گا بھائی؟ ہاتھ نیچے کرو. ایک مرتبہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک استاد نے یہ اعلان کیا، اپنے شاگردوں کو بولا بھائی جنت بڑی پیاری جگہ ہے. جو جنت میں جائے گا نا، جیسا اس کا دل کرے گا اللہ پاک ویسے ہی کر دے گا. اس کا دل کرے گا کہ میں اڑوں ہواؤں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دے گا. اس کا دل کرے گا کہ میرے پاس جو سواری ہے، میرا جو گھوڑا ہے یا میرا جو جہاز ہے، یہ یہاں سے ایسے اڑے کہ جہاں میرے والد صاحب جنت میں ہیں، میرے والد صاحب کے محل تک پہنچ جائے. تو لمحوں میں اڑتے ہوئے کہاں پہنچ جائے گا؟ اپنے والد کے محل تک، جنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. جب اس کا دل کرے گا کہ بہت عمدہ قسم کی مچھلی کا کباب مجھے مل جائے، تو اللہ پاک سونے کے پلیٹ پہ رکھوا کر فرشتوں کے ذریعے سے اس کے سامنے پیش کر دے گا. تو جنت میں جو چاہے گا اللہ تعالیٰ دے گا. تو ایک استاد اپنے شاگردوں سے یہ بات کر رہا تھا، جنت والی بات. آخر میں کہا بھائی بتاؤ بھائی جنت میں کون کون جائے گا؟ تو سب نے ہاتھ اٹھایا، تو ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اس کو بولا بیٹے آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟
تو وہ کہنے لگا میری امی نے یہ کہا تھا کہ اسکول سے سیدھا سیدھا گھر آ جانا، اسکول سے کہا نا گھر آ جانا۔ تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے بھائی، ماں باپ کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ایک استاد نے اپنے طالب علموں کو ایک بچے کے ہاتھ میں سیب دیا اور چھری دی اور یہ بولا کہ بیٹے وہاں جا کے گیا، ادھر ادھر دیکھا بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، کاٹ کے لے آیا۔ دوسرا جو ہے وہ ایک ویرانے کمرے میں چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کاٹ کے لے آیا۔ ایک طالب علم چھری اور سیب ایسے ہی واپس لایا تو سب سے پوچھا، ہر ایک نے اپنی بات بتائی، استاد جی فلان کمرے میں گیا تھا وہاں کوئی نہیں تھا، فلان درخت کے نیچے گیا وہاں کوئی نہیں۔ اس سے پوچھا بھائی آپ کیوں کاٹ کے نہیں لائے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی یہ بات توجہ سے سنو بھائی، ہمارے طالب علم بھی اور ہم بڑوں کے لیے بھی یہی بات ہے، یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ اس بچے سے پوچھا بیٹے آپ کیوں کاٹ کے نہیں لائے؟ تو وہ کہنے لگا پیارے استاد جی میں تو جہاں بھی گیا وہاں میرا اللہ موجود تھا۔ کون موجود تھا بھائی؟ میرا اللہ وہاں موجود تھا۔ اس لیے رات کی تاریکی میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو تنگ نہیں کریں گے، کسی کو پتھر نہیں ماریں گے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی بچوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ عید کا دن تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لے جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے، تو ہمارے آقا کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ کھیل نہیں رہا، باقی سارے بچے عید کا دن ہے کپڑے پہنے ہوئے اچھے کھیل رہے ہیں۔ ان کو اپنے پاس بلایا، بیٹے آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے غم کے ساتھ یہ بات کی کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میں یتیم ہوں۔ ہمارے نبی حضور اکرم سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا، گود میں اٹھایا اور اس کو لے کر گھر تشریف لے آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اس بچے کو کپڑے پہنا دے، خوشبو لگا دے، آج کے بعد میں محمد اس کا باپ ہوں اور عائشہ تو اس کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو بھئی ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بہت قیمتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ کون تھا؟ بولو۔ ابو جہل بہت بڑا جاہل، بہت بڑا بدماش آدمی تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا، لوگوں سے کہتا بھائی اس کی بات نہیں ماننا۔ تو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا، اللہ سے دعا کی، ان کا نام تھا معاذ اور معوذ۔ بولو کیا نام تھا؟ معاذ اور معوذ۔ ان دونوں بچوں نے یہ کہا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ابو جہل گالی دیتا ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو میرے دوستو پیارے بچوں، کتنے اچھے ہمارے بچوں کے جذبات پہ دیکھو، اچھے تھے کہ نہیں تھے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے، صحابہ کرام 313، بدر میں صحابہ کتنے تھے؟ 313 تھے۔ جنگ بدر جس کو کہتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اللہ پاک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو بلند کرنے کے لیے، قیامت تک انسانوں تک دین، کلمہ، ایمان، اسلام پہنچانے کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ بولو بھائی، جنگ بدر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی، تو وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تلوار لی ہوئی ہے، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی تھے
उनके पास आ गए और उनसे पूछना शुरू कर दिया, बताएं अंकल वो अबू जहल कौन है, किधर है, हम तो उसको नहीं जानते, जरा बताएं हमें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दिल में ये बात आई कि इस वक्त मेरे पास दाएं बाएं बड़े बड़े नौजवान होते, ताकतवर तो अच्छी बात थी, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और बड़ी अजीब बात है कि ये अबू जहल का पूछ रहे हैं। फिर पूछा, बेटे तुम क्या करोगे, वो तो सरदार है, काफिरों का सरदार है, बहुत बड़ा आदमी है। वो बच्चे कहने लगे, अंकल जी हमने अल्लाह से दुआ की है, हम अपने नबी की इज्जत के लिए आज उसको नहीं छोड़ेंगे। हम अल्लाह पाक को हमारे उन दो प्यारे प्यारे बच्चों का जज्बा इतना पसंद आया, अल्लाह पाक ने भी इरादा कर लिया कि आज मैं अपने नबी के सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसका खातिमा इन बच्चों से करवाऊंगा। और फिर क्या हुआ कि दोनों बच्चों ने अबू जहल की उसके घोड़े की टांग पर तलवार मारी और एक बच्चे ने उसकी टांग पर तलवार मारी। अबू जहल नीचे गिरा, दोनों बच्चे शेर की तरह, शेर के बच्चे की तरह ऐसे ही कोई दाएं तरफ से मार रहा है, कोई बाएं तरफ से मार रहा है, हत्ता कि अबू जहल जो सबसे बड़ा सरदार था मुशरिकीन का, हमारे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था, उन दो बच्चों ने उसको जहन्नम रसीद कर दिया। बोलो भाई जरा अपने जज्बे दिखाओ, आप बच्चे भी इंशाअल्लाह हम सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बुलंद करेंगे। बोलो भाई इंशाअल्लाह हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक दुआ को सीखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आप लोगों को दुआएं आती हैं? बाथरूम में जाने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, बाथरूम से बाहर निकले गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, खाने खाने से पहले दुआ, खाने के बाद दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, जिंदगी सारी हमारी दुआओं में ही गुजरे। दुआ हमारा हथियार है। बोलो दुआ क्या है? तो मेरे दोस्तों, अजीज बच्चों और तमाम मैं अपने बुजुर्गों से ये गुजारिश करूंगा, मेरा दिल ये कर रहा था कि इन बच्चों को थोड़ा मुतवज्जे करें। माशाअल्लाह सभी मुतवज्जे हैं। सब भाई दिल से ये दुआ करो खुदा के लिए, ये सारी महफिलें जो है ना, ये हिदायत से खाली नहीं है, लेकिन ये हिदायत का जरिया तब बनेगी जब हमारे दिल की गहराई में ये बात हो कि अल्लाह आज इस महफिल को मेरे लिए, शोला के लिए, पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बना। हम अल्लाह से मांगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, ए हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा, अपनी रहमत का नूर अता फरमा, अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा, हिदायत का नूर अता फरमा। ये अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, ये अल्लाह ने सिखाया है हम सबको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर हमें मिल जाए, अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत का नूर हमें मिल जाए। ये महफिल इसलिए यहाँ मुनक़िद की गई है। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर तक तवज्जो के साथ बैठना, ये बात याद रखो भाई, अगर आज कोई भाई इस महफिल में ना आया और अपने घर में सो गया, इशा की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ी, उससे क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों नहीं गए थे। लेकिन जो आ गए हैं, अगर अदब के साथ नहीं बैठेंगे तो पूछा जाएगा, भाई हमारे नबी की महफिल में आए थे, बेअदबी क्यों की, बदतमीजी क्यों की। इसलिए इंशाअल्लाह अदब के साथ बैठेंगे, तवज्जो के साथ बात सुनेंगे, अमल की नीयत से। सबसे पहले सुनना होता है, फिर याद करना होता है, फिर अमल करना होता है, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वो हैं जो फिर आगे भी पहुंचाएं। इसको कहते हैं तबलीग। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, सुभान अल्लाह। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे ताऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए
وضحا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ.